پھر انہوں نے اونٹ بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گئے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحفاظت سوار ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہوئی تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلنے لگے۔ آخر کار دوپہر کے وقت وہ قافلے سے آ ملے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے گھٹیا باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ یہی وہ فتنہ تھا جس نے پورے مدینہ میں طوفان برپا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ جسے ہلاک کرنا چاہتا تھا وہ اسی فتنے میں ہلاک ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی خبر نہ تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قریب قریب ہے۔ یہ پہلے بیماری کے وقت ہوتی تو کچھ کم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر صرف حال چال پوچھ کر واپس چلے جاتے تھے، خود بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ مصطح کے ساتھ حاجت کے لیے باہر گئی۔ راستے میں مصطح نے اپنی بیٹی کو گرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ خالہ تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو بدر کے دن شریک تھا۔ مصطح کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں خبر نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی سی گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر واپس آئے اور اپنی والدہ رومان سے پوچھنے لگی کہ امی جان، کیا لوگوں میں میرا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرمانے لگی کہ بیٹی صبر کرو، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے دل میں مقام رکھتی ہے وہ عورت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں پکار کر رونے لگی۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی اہلیہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں رکھی، عورتیں اور بھی بہت ہیں، آپ چاہیں تو گھر کی خاتونوں سے دریافت فرما لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بریرہ کو بلایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی قابل اعتراض بات دیکھی ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ نہایت معصوم لڑکی ہیں۔ کبھی کبھار تو آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صبر کے انتہا نہ رکھتی تھی۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے اے عائشہ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تمہیں پاک ثابت کرے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے آنسو رک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے والدین میرے پاس موجود تھے اور میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بابا آپ جواب دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بیٹا مجھے اس وقت کچھ نہیں سوچنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہی کہوں گی فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلیٰ مَا تَصِفُونَ، یعنی صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی ظاہر کرے گا۔ اس وقت اچانک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع
زمانہ جاہلیت کا مکہ، جہاں قریش اپنے تکبر، رسم و رواج اور طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی ماحول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، نرمی، محبت، حکمت اور سچائی کے ساتھ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل نے سامنے آ کر سخت باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے بدتمیزی کی، گالیاں دی اور اس قدر تیز کلام کیا کہ ایک لمحے کے لیے ماحول رک سا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ بولے، صرف صبر اور وقار کے ساتھ وہاں سے آگے گزر گئے۔ یہ واقعہ ایک کنیز نے دیکھ لیا اور وہ بھاگتی ہوئی اس شخصیت کے پاس پہنچی جس کا نام سنتے ہی مکہ کے لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور وہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قریش کے بہادر، طاقتور، عظمت والے سردار، جن کے ہاتھ میں تیر و کمان ہوتی تو اشاق سکون سے سوتے تھے۔ شکار سے واپس آ رہے تھے، کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ کنیز نے آگے بڑھ کر ساری بات بتا دی کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، اتنی بدتمیزی کی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کنیز کی بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، مگر اس سے بڑھ کر دل کے اندر ایک نور موجود تھا جو ابھی ظاہر ہونا تھا۔ وہ سیدھے حرم کی طرف بڑھے۔ ابو جہل اس وقت قریش کے سرداروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس کے سر پر اپنی کمان ماری اور اعلان کیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے ہو، میں بھی ان کے دین پر ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو جہل بھی سہم گیا، بلکہ الٹا بولنے لگا، میں نے واقعی زیادتی کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، میں نے غصے میں کہہ تو دیا کہ میں محمد کے دین پر ہوں، لیکن کیا واقعی یہ دین حق ہے؟ وہ اسی سوچ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین سمجھایا، قرآن کے کلمات سنائے، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی روشنی اتری تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، اور یوں وہ کہنے لگے، گواہ رہو، میں دل سے اللہ کا سچا دین قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے اسلام کو بہت طاقت ملی۔ اس دن کے بعد جنگ بدر میں تیر کی طرح لپک کر دشمنوں کو للکارا، جنگ احد میں بہادری کے پرچم گاڑ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا، یعنی کہ اللہ کا شیر کہا۔ جنگ احد کے میدان میں ان کی شہادت نے تاریخ کا رخ بدل دیا، لیکن اسلام کے دل میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ سبسکرائب